अहम खबर, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी की काविशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। साउथ एशियन वॉइसेस ने भी इस बात का एतराफ़ किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान का सालिसी का किरदार अहम रहा। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता कायम किया जब दोनों फरीक शदीद कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत और फरीकैन से रवाबित ने इस मौसर सालिसी के लिए मुनफरिद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फरीकैन पर दबाव डालने के बजाय रसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान ने वो सफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी अदा न कर सकीं। अमरीका ईरान तनाज़े में मुश्किलात की वजह दोनों फरीकैन के दरमियान गहरे इख्तलाफात का नतीजा है। तज्ज़िये के मुताबिक अगर अमरीका ईरान कशीदगी दोबारा बढ़ी तो दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए दोबारा से इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी की काविशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। साउथ एशियन वॉइसेस ने भी इस बात का एतराफ़ किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता कायम किया जब दोनों फरीक शदीद कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत और फरीकैन से रवाबित ने इसे मौसर सालिसी के लिए मुनफरिद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फरीकैन पर दबाव डालने के बजाय रसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान ने वो सफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें अदा न कर सकीं। अमरीका ईरान तनाज़े में मुश्किलात की वजह दोनों फरीकैन के दरमियान गहरे इख्तलाफात का नतीजा है। और तज्ज़िये के मुताबिक अगर अमरीका ईरान कशीदगी ने एक बार फिर से सर उठाया, फिर से बढ़ी तो दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए दोबारा से इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान की सालिसी की काविशों की पूरी दुनिया मौत तरफ है। एक और कामयाबी पाकिस्तान के लिए। साउथ एशियन वॉइसेस ने भी इस बात का एतराफ़ किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान ने अहम सालिस का किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता कायम किया जब दोनों फरीक कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत और फरीकैन से रवाबित ने इस मौसर सालिसी के लिए मुनफरिद मकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फरीकैन पर दबाव डालने के बजाय रसाई, एतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थी। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान ने वो सिफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी बड़ी ताकतें भी ना कर सकीं। पाकिस्तान ने ऐसे मोड़ पर बहरा अहमर को खुलवाया और जब कोई भी इस बात की हामी नहीं भर रहा था और अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है कोई समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। तज्ज़िये के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान कशीदगी दोबारा बढ़ी तो दोनों फरीकैन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सफारती की काविशों को दुनिया भर में सराहा गया। साउथ एशियन वॉइसेस ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान का सालिसी का किरदार बहुत अहम रहा। पूरी दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की, सिफारती काविशों की मौत तरफ है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब, JNN को कीमती वक्त दे रहे हैं। सर बेहद मशकूर हैं आपके। पूरी दुनिया मौत तरफ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तोती बोल रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये जैसे आपने अभी बताया कि ये पब्लिकेशन हाउसेस तो पूरी दुनिया के इसको पाकिस्तान की एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप की जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं एक इस रीजन को स्टेबलाइज करने में और रीजन के अंदर जिससे इवन ग्लोबल पीस भी जोड़ा हुआ था, ग्लोबल पीस को बचाने में, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये रीजन बहुत वॉलेटाइल है, ये होता यहाँ से ये स्पिल ओवर होता और ये स्पायरल आउट होता ये कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर ये बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिससे किसी का भी बाहर रहना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिससे किसी का भी बाहर रहना बहुत मुश्किल था। तो ये सारी एफर्ट जो है, जिस तरीके से हमारी लीडरशिप ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और पर्टिकुलरली हमारे जो CPF हैं जनरल आसिम ने, जिस तरह से उन्होंने एक यूनिटी के साथ और जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और न्यूट्रलिटी के साथ, उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। और इसमें देखिए जो इसमें कैविएट था वो ये था कि ईरान और USA आपस में बात करने को तैयार नहीं थे। पिछले कई दिहाइयों से उन्होंने आपस में कोई कम्युनिकेशन डायरेक्ट
بات نہیں تھی, جب بھی بات ہوتی تھی وہ کسی اور ذریعے سے ہوتی تھی, اور وہ بھی پوری طرح بات نہیں ہوتی. ایون JCPO جب ہوا, وہ کنکلوڈ ہوا 2016 میں, تو اس میں ایران اور امریکہ کی کوئی 18 منتھس نیگوسیشن چلی, جو ساری کی ساری انڈائریکٹ تھی. وہ امریکہ نے ڈائریکٹ ایران سے اور ایران نے ڈائریکٹ امریکہ سے بات نہیں کی, وہ P5+1 کے تھرو ہوتا رہا, وہ فرانس, جرمنی, UK کے تھرو ہوتا رہا. تو اس صورتحال میں جب یہ بیک گراؤنڈ ہو اور پھر اتنا بڑا کنفلکٹ ہو, اور وہ کنفلکٹ ایسا جو کہ جس کے اندر ایسکلیشن کنٹرول نہ ہو, جس کے اندر جو ہے نہ ایسکلیشن کنٹرول ہو نہ ایسکلیشن ڈومیننس ہو, یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب ملٹری ہسٹری کا کنفلکٹ تھا, اور لیکن ایسکلیشن تھی. تو اس کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے اپنا رول ادا کیا وہ بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پھر دیکھیں اس کے جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, جو نئے سیلز ہیں, کہ جی پاکستان کو نے اپنا جو جیو پولیٹیکل رول ہے یا اس ریجن کے اندر ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی انٹرنل جو سچویشن ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے پاکستان اس وقت کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان اس وقت اپنی ہسٹری 2.5 وار لڑ رہا ہے, جس کو سیکنڈ وار کے بعد امریکن کہتے تھے کہ ان کی ملٹری اگر اس قابل ہے کہ وہ 2.5 وار لڑ سکے تو امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ بھی آج اس اسٹیج پہ ہے. آپ اس کی ڈیمانسٹریشن دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ پہ بھی وہ انویسٹڈ ہے, ویسٹ پہ بھی وہ کنٹیسٹڈ ہے, اور جو انٹرنل فرنٹ ہے, ہاف فرنٹ, وہاں پہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کے اندر وہاں پہ بھی ہوا, اور وہ بہت بہادری سے لڑ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی 2.5 وار ہیں, یہ پرپیٹ کرنے والے دو ملک ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک اسرائیل ہے. فائنانسز, ٹیکنالوجی, پراکسی, ان سب کا استعمال کر کے, اور یہی دو ملک جو ہیں وہ ویسٹ ایشیا کے اندر, اس ریجن کے اندر انسٹیبلٹی کے بھی ذمہ دار ہیں. تو پاکستان کا جو انٹرنل سیکیورٹی, انٹرنل میٹر ہے, وہ ویسٹ ایشیا کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے. وہ جو کچھ عرب کوشچن ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے. اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پروڈنس ہے ہماری لیڈرشپ کی, کہ انہوں نے اس کو ٹائملی سمجھا, اور ٹائملی جو ہماری ایکسٹرنلٹیز ہیں, جو ہماری انٹرنل سچویشن سے لنک ہیں, ان کو سمجھتے ہوئے اپنا بہت پازیٹیو رول ادا کیا. وہ جو ملک آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں تھے, ان دونوں ملکوں کا پاکستان پہ ٹرسٹ ہے, کسی اور ملک پہ وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو نہ صرف اس ریجن کو اسٹیبلائز کیا, بلکہ جو گلوبل پیس ہے اس کو بھی انشور کیا. اور اب اس سے ایک اسٹیپ آگے جا کے جو پاکستان ہے, پہلے ایک ریجنل اسٹیبلائزر سے اب ریجنل سیکورٹی پرووائڈر بھی بنتا جا رہا ہے, جس کا ایگریمنٹ کی شکل آپ نے کل دیکھی, جس میں ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا. یہ بھی ایک نئی جیو پولیٹیکل ریئلٹی ہے جو اس ریجن میں ایمرج ہوئی ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو ٹریڈیشنل سیکورٹی ہے جو اس ریجن میں ویسٹ ایشیا کے اندر گلف اسٹیٹس کو پرووائڈ کر رہا تھا, وہ US سے تھا, اب وہ ریئلٹی چینج ہو رہی ہے. اور پلس اس ایگریمنٹ کے ساتھ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ ونس فار آل جو اسرائیل کا انفلوئنس تھا, اسرائیل کی ڈومیننس تھی, اسرائیل کی ہیجمنی تھی, اسرائیل کا ایز اے سیبٹیئر اس ریجن کے اندر ایک کے بعد ایک ملک کو فیلڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کرنے کا میکنزم تھا, جس کو وہ آئیڈیولوجیکل گریٹر اسرائیل کہتا ہے, وہ اب کل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اگین دیٹ از آلسو لنکڈ ٹو دا رول وچ پاکستان ہیز پلیڈ, اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری ریشنل رول. اور اگین وہ جو ساری چیز اس نے ایکوائر کی اپنی انٹرنل سیکورٹی, اپنی سیکورٹی سے مارکحت کے بعد, تو وہ ساری اس کا یہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ اس کا اسپن آف تھا, جو کہ پازیٹیو اسپن آف تھا. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بھی دنیا کی اسٹیبلٹی کے لیے, اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے, میوچولیٹی کے لیے, کوآپریشن کے لیے, اور جو کلیکٹیو ڈیٹرنس ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے نہ صرف دیکھیں, جب آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی اسٹیبلٹی میں خالی سیکورٹی نہیں آتی, اس میں میجر دو کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک سیکورٹی اور دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی. تو وہ اس ریجن کے اندر وہ ٹرانسفارم ہونے کو جا رہا ہے, کیونکہ جب آپ جو سیبٹیئر ہے, جب اس کو آپ ان ٹیکنیکل وے وہ ان افیکٹو ہو جائے گا, تو یہ پورا ریجن واپس تھرائیو کرنے لگے گا. یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی, وہ ملک جن کو اس نے فیل اسٹیٹ میں کنورٹ کیا ہے وہ دوبارہ سے تھرائیو کریں گے, ان کی دوبارہ سے ریوائول ہوگا. اگین دس کریڈٹ گوز ٹو آور اسٹوڈنٹ اینڈ آور ویری کیپیبل لیڈرشپ. بالکل درست فرمایا عابد صاحب آپ نے. یہاں پر کرنل صاحب آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گی, پاکستانی ہسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وین اٹ کمز ٹو پاک US ریلیشنز, تو کبھی بھی
اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی، اور جس طرح سے صدر ٹرمپ کی جانب سے گریٹ فیلڈ مارشل کہہ کے ہر خطاب میں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی ملک میں موجود ہوں، گریٹ فیلڈ مارشل کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو آپ کتنی بڑی اہم کامیابی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ پاکستان یو ایس ریلیشن کی بات کریں تو اس میں دو چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہوئی. ایک جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جو امریکن اسٹیٹ ہے اس نے تو آپ 60s میں دیکھ لیجیے، 70s میں دیکھیں، 80s میں دیکھیں، پھر آپ افغان وار جب شروع ہوئی، یو ایس ایس آر نے جب انورژن کیا، آپ اس وقت دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی، وہ وقتی طور پہ موقع محل کے مطابق پاکستان کی تعریف کی جاتی تھی، سرکاری تعریف ہوتی. لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی جینوئن تعریف کی تھی، اور وہ خالی امریکن لیڈرشپ، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں کی، وہ تو خیر 15 دفعہ کہہ چکے ہیں. وہ تو نام لے کے پرائم منسٹر کا، سی ڈی ایف جنرل آسن کا کوئی 10-15 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں. لیکن آج جو اگر آپ دیکھیں، آپ ان کا میڈیا دیکھیے، آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹس پڑھیں، تو وہاں کے جو عام لوگ ہیں وہ پاکستانی عوام کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو گلوبل پیس ہے اس کو انشور کرنے میں جس طریقے سے پاکستان نے، اور اپنے کسی انٹرسٹ کے بغیر، کوئی پاکستان کے ڈیزائن نہیں تھے، پاکستان کے کوئی ریونچس ڈیزائن نہیں ہے، کوئی پاکستان کی کوئی اور ریویژنسٹ ڈیزائن نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں تھی. بالکل بے لوس طریقے سے آج وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایک بہت بڑی کیٹاسٹرافی سے بچا لیا ہے. اور جو دوسری چیز پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن میں وہ جو بالکل بھی ڈیفائن ہوتی ہے، دیکھیے پہلے اگر آپ دیکھیں اس سارے 60s میں، آپ 65 کی وار دیکھیں، وار ہو رہی ہے، ایٹ دا میٹ آف دا وار جو ہے وہ آپ کا اکوپمنٹ، آپ کا ایمونیشن اور اس کی سپورٹ، اس کے اسپیئر پارٹس بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اگین 71 کا کرائسس آپ دیکھیں، اس کے اندر پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایکسٹرنلی آپ کو یہ جو جس طریقے سے انڈیا نے ایک یہ جال بنا ہے، اس میں ایک پاور جو ہے باہر سے آپ کی ہیلپ کرے گی، لیکن وہ کبھی بھی ہیلپ نہیں آتی. پھر آپ موو فارورڈ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کبھی سمنگٹن جو ہے وہ امینڈمنٹ کے تحت سینکشن لگ جاتی ہیں، کبھی پریسلر، کبھی کسی اور کے تحت. وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اوور دس پیریڈ آپ کے پاس جو ملٹری ہارڈ ویئر تھا، جو اکوپمنٹ تھا، جو ٹیکنالوجی تھی، وہ ساری کی ساری موسٹ آف دیٹ امریکن بیس یا ویسٹرن بیس کی تھی. تو جو ویسٹرن بیس کی تھی اس پہ بھی سینکشن لگ جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی امریکن سینکشن کے پیریفری سینکشنز کے اندر آ جاتی تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ اس سیکشن رجیم سے بھی نکل گئے ہیں. آپ اس سیکشن رجیم سے پولیٹیکلی نہیں نکلے، ٹیکنیکلی نکل گئے، کیونکہ آپ کی جو ملٹری انڈسٹریل بیس ہے اب وہ چائنا کے اکوپمنٹ پہ بیس ہے، جس کو پہلے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور مذاق سے کہا جاتا تھا یہ تو چائنیز اکوپمنٹ کا کام نہیں کرے گا. اور اس کی ڈیمانسٹریشن آپ نے کر کے دکھائی مارکا حق میں، جس میں وہ پورا چائنیز جو اکوپمنٹ ہے، چائنیز انڈسٹریل بیس، وہ ویلیڈیٹ ہو گئی. اور آپ کی جو انڈسٹریل بیس ہے جو کہ 65 کی وار کا لیسن تھا، وہ بھی ویلیڈیٹ ہوگی. آج آپ کی ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو اپنا جہاز خود بناتی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق بناتی ہے، اپنی پسند کے مطابق بناتی ہے، کیپیبلٹی اور بجٹ کے مطابق بناتی ہے. آپ کی آرمی واحد دنیا کی آرمی ہے جو اپنے ٹینکس، اپنے راکٹ، اپنے آرٹلری گنز، اپنی رائفل سب کچھ خود بناتی ہے. آپ کی نیوی واحد نیوی ہے جو اپنے جہاز، فریگیٹس اور اب سب میرین بھی بنا رہی ہے، اپنے میزائلز بھی خود بنا رہی ہے. تو آئی تھنک یہ اٹس اے بگ اچیومنٹ. اسی لیے جو اب یو ایس پاکستان کی ریلیشن ہے وہ اب کلائنٹ، خدا نخواستہ کلائنٹ اسٹیٹ والی نہیں ہے، وہ اب برابری کے اوپر ہے اور وہ رسپیکٹ پہ بیس. جی بالکل درست فرمایا. جس طرح سے پاکستان نے اپنا لوہا منوایا، پوری دنیا اس بات کی معترف ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا عالمی میڈیا کا، تو بنیاد مرصوص ہو، مارکہ حق ہو، ایران امریکہ جنگ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، صورتحال ہو، جس طرح سے پاکستانی میڈیا کا ایک مثبت کردار رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستانی میڈیا نے جس طریقے سے مارکا حق کے اندر جتنی رسپانسبل، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ انڈیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں خدا نخواستہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمارے اوپر ایک سوسائٹل وار تھوپ رہا ہے اور اس کی تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. کہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹیررزم پھیلا دے، کہیں اس کی کوشش ہے کہ انسرجنسی کر دے، کہیں اس نے کر کے دیکھا ڈائریکٹ کنفرنٹ کرنے کی، وہ نہیں کر سکا. مارکا حق میں آپ نے دیکھ لیا. تو یہ سوسائٹل وار کے اندر انفارمیشن کا بہت رول ہوتا ہے. یہ کیونکہ انفارمیشن وار ہے، یہ کوگنیٹو وارفیئر ہے. اس کوگنیٹو وارفیئر میں جو میڈیا ہے اس کا پازیٹیو کردار بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ آج کل کی جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے اس کے اندر آپ کسی انفارمیشن کو، کسی واقعے کو، ایونٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے. آپ جھوٹ بولیں گے تو سیٹلائٹ کی آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ کئی
100 किलोमीटर दूर से पढ़ के बता देगा, तो आप वो चीजें छुपा नहीं सकते। और यही काम हमारे मीडिया ने किया। हमारे मीडिया ने कोई एग्जेजरेशन नहीं की, बिल्कुल फैक्ट की बेस पे रिपोर्टिंग की। और जबकि दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया था वो बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ के ऊपर कहानियां सुना रहा था, जिसमें वो उसने एक तरह से जो मोदी साहब हैं उनको कमिटमेंट ट्रैप के अंदर फंसा और दिया था। लाहौर यानी में वो नेवी का बेस भी बना दिया था। हमारे साथ मौजूद थे कर्नल रिटायर आबिद लतीफ साहब, जेएनएन को कीमती वक्त दे रहे थे। बहुत मशकूर हैं आपके।